السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی صورتحال پر، جس کے بارے میں بہت سے سوال، بہت سے شکوک و شبہات اور بہت ساری سازشی تھیوریاں گردش میں ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک محض خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک سازش رچی گئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا وائرس ہے، جو کہ اصل میں عالمی قوتوں کی ایک جنگ ہے، جسے جیتنے کے لیے اس وائرس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ وائرس چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا، آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ ہی ہفتوں تک اس کی ویکسین تیار کر لی جائے گی۔ اصل میں اس وائرس کے ذریعے تو عام دنیا میں اس کی ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ آپ بغیر ویکسین لگوائے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے نہ ہوائی سفر کر سکیں گے، نہ زیارتوں کو جا سکیں گے، یہاں تک کہ نکاح نما یعنی شادی بھی نہ ہو سکے گی۔ بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اس کام میں پہلے سے شامل بل گیٹس جیسے مخیر حضرات دل کھول کر غریب ممالک کی امداد کریں گے۔ اب آپ کی شاید سمجھ میں یہ بھی آ جائے کہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کی صلاحیت رکھنے والے دنیا کا امیر ترین شخص اپنا کام چھوڑ کر ویکسین کی فیلڈ میں کیوں گھس گیا تھا۔ اس کام میں کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، مگر اس کے بعد تمام لوگوں کی رگوں میں یہ ویکسین دوڑ رہی ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ ایک سرکاری وائرس دوڑ رہا ہوگا، جسے کبھی بھی کسی بھی طرح سے متحرک کیا جا سکے گا، کبھی بھی کہیں بھی کوئی وبا پھیلائی جا سکے گی، اور کم خرچ اور بالا نشین انداز سے ایسا حملہ کیا جا سکے گا کہ جس میں نہ ہتھیار استعمال ہوں گے، نہ املاک کو نقصان پہنچے گا۔ دوران دشمن کو ویکسین بیچ کر اور قرضہ دے کر مزید اپنے جال میں پھنسایا جا سکے گا۔ اس تمام جنگ میں ظالم و غاصب ایک مددگار کے طور پر ابھرے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں دجال کا اپنے آپ کو مسیحا ظاہر کرنے کے بارے میں پہلے سے ہی درج ہے۔ تو بھائیو، کورونا کا کام صرف آپ کو ویکسین لگوانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال کی چالوں اور فتنے سے محفوظ رکھے، کم از کم ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ حال ہی میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں بل گیٹس نے $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے متعلق تھا۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جائے گا؟ اس کا جواب ہے 5G اور نینو چپ سے۔ دیکھیں، 5G کے ٹاور بظاہر تو آپ کو انٹرٹینمنٹ کی تیز سپیڈ دینے کے لیے ہوں گے، لیکن ان کا اصل خفیہ مقصد انسانوں میں لگی نینو چپ، بہت زیادہ چھوٹی چپ میں جمع ہونے والا ڈیٹا کسی خفیہ جگہ جمع کرنا ہوگا۔ وہ خفیہ ہاتھ جسے آپ اکونومسٹ میگزینز پر دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے دیکھے گا۔ سوکھ سے کہہ سکتا ہوں، وہ یہودیوں کا مسیحا ہوگا، جو اقوام متحدہ کے سپر گورنمنٹ سنبھالتے ہی ان ٹیکنالوجی سے انسان کے دماغ بھی پڑھ لے گا، بلکہ کسی کے بولنے سے پہلے اس کے خیالات بھی جان لے گا۔ بالکل ایسی ہی ایک حدیث ملتی ہے کہ دجال ایک جگہ سے گزرے گا جہاں کسی شخص کے والدین فوت ہو گئے ہوں گے۔ وہ شخص سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے والدین دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ دجال اس کی یہ سوچ اور خواہش پہچان لے گا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ وہ شخص بولے گا ہاں، کیوں نہیں۔ پھر دجال اپنے شیاطین کو حکم دے گا، وہ اس شخص کے والدین کے مردہ اجسام میں داخل ہو کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس شخص کو کہیں گے کہ بیٹا، یہ تمہارا رب ہے، اس کی بات مان لو، اس کی اطاعت کرو۔ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال اور اس کی قوتوں کو شیاطین کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ وہ کسی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جس سے دنیا میں موجود غیر مرئی مخلوق یعنی جنات سے ان کا رابطہ ممکن ہو جائے گا، اور اس کی مدد سے دجال شیطانوں سے مدد لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روح زمین کے تمام شیاطین کو دجال کے تابع کر دے گا تاکہ اس فتنہ عظیم سے دنیا کے آخری بہترین مسلمانوں کی آزمائش کریں۔ اب اس سارے منظر عام کو اگر مختصراً بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے چپکے سے 5G انسٹالیشن شروع کر دی ہے، اور بل گیٹس نے نینو چپس کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ میں $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔
اس معاہدے میں ویکسین بنے گی اور اس ویکسین کے اندر اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی کہ جو انسان کو خوردبین سے ہی نظر آ سکتی ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کو دی جائے گی۔ کنٹیجن فلم میں جو ویکسین سب کو دی جاتی ہے وہ ناک میں ڈالی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل کڑا ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے جس سے ان کو کسی خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے بل گیٹس بھی اقوام متحدہ کو چلانے والے خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل کر ایسی ہی ویکسینیشن بنائے گا جو ناک یا منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کے ذریعے نینو چپ بھی ہر انسان کے جسم میں داخل کی جائے گی۔ چونکہ چپ انتہائی چھوٹی ہے اور کسی بھی ویکسین کے ذریعے اس جسم میں ڈالی جا سکتی ہے، لہذا کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ چپ زدہ ہو چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ پائیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، سیلابی پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ اس دجال کے فتنے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، پوری میں اپنی دنیا و آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر لیں۔